600 کے قریب مزارات صرف پنجاب کے اندر، بہت بڑے بڑے جو ہے وہ گدیاں ہیں، اور ان کے جو گدی نشین ہے وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں. تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ سارے گدی نشین اتنے امیر کیسے ہو گئے، ان کے پاس جو اتنی جائیدادیں آئی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہاں سے آئی ہیں. یہاں کے جو گدی نشین ہیں یہ پہلی بار جنگ آزادی کے مجاہدین کو کچلنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دستے راست تھے، اور ان گدی نشینوں نے انگریزوں کے حق میں فتوے دیے اور جنگ کو بغاوت قرار دیا، اور انعام کے طور پر جاگیریں ان کو ملی. اور انہی گدی نشینوں کو انگریزوں نے نوبادیاتی عہد جو تھا ان کا، اس میں پاور سٹرکچر کے طور پر انہیں استعمال کیا، اور ان کے ذریعے سے اپنے کلچز کو بر صغیر کے اندر مضبوط کیا، اور ان کو بڑے بڑے رقبے دیے، بڑی بڑی جاگیروں سے ان کو نوازا. ابھی یہاں نام لینا تو کسی کا مناسب نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو اگر کچھ اس کے گلمسز بتاؤں تو سرگودا میں جو شاہ پور کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک گدی ہے، اس کو 6000 سے زیادہ ایکڑ زمین جاگیر کے طور پر ملی. اسی طرح اٹک میں ایک گدی ہے، وہاں پہ ان کو 25,000 سے زائد ایکڑ زمین ملی. جھنگ کا ایک بہت بڑا نام ہے سیاست کے اندر، ان کو 9,000 ایکڑ سے زیادہ زمین جو ہے وہ انگریز نے دی. ملتان کا ایک بہت بڑا نام ہے، ان کو 11,000 ایکڑ سے زیادہ زمین دی. ملتان ہی کے ایک اور گدی ہے، ان کو 7,000 سے زیادہ ایکڑ زمین دی. اور ایک جلال پور میں ایک بہت بڑی گدی ہے، وہاں پہ بھی پیر صاحب ایک ہیں، تو ان کو 34,000 ایکڑ سے زیادہ جو ہے وہ زمین ان کو دی گئی. گیلانی ہے، ادھر ادھر، آپ جس طرف دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اور دی کیوں دی. اس لیے کہ جب جنگ آزادی شروع ہوئی اور اس سے پہلے بھی جب ملتان میں کے اندر ایک پلٹون نے بغاوت کر دی تھی، تو یہ سارے گدی نشین تھے، انہوں نے اپنے اپنے مریدین کو ساتھ لے کے ان مجاہدین کو مارا، ان کو شہید کیا، اور اس کے بدلے انگریزوں سے جو ہے وہ نگد پیسے بھی لیے، اور اپنی اس وفاداری کے صلے میں ان سے جاگیریں بھی وصول کی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو مختلف عہدے دیے، کسی کو کسی نام سے، کسی کو سر کا خطاب دیا، کسی کو جناب کنگ کا خطاب دیا، کسی کو ذیلدار کا خطاب دیا، کسی کو کسی عہدے پہ لگایا، کسی کو کسی عہدے پہ لگایا. اور یہ سارے لوگ جو تھے بنیادی طور پہ انگریز کے مفادات کے محافظ تھے اس علاقے کے اندر. لیکن پھر جب پاکستان بنا اس وقت تو ان سب نے مخالفت کی، چند ایک جو ہے وہ پیران الزام کے علاوہ باقی سب نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی اور انگریز کا ساتھ دیا تھا. جب پاکستان بن گیا تو یہ پاکستان کے مامے بن گئے آ کے، اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ خاندان ہے جو مختلف پارٹیاں جوائن کرتے ہیں، کبھی مسلم لیگ نون جوائن کرتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی جوائن کرتے ہیں، کبھی تحریک انصاف جوائن کرتے ہیں، کبھی کاف لیگ جوائن کرتے ہیں، لیکن رہتے پاور ہاؤس کے اندر ہیں اور انہی جاگیروں سے آیا ہوا پیسہ. اور ان جاگیروں کے اوپر میں بالکل کیٹیگوریکلی یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی حق نہیں ہے ان کو ان جاگیروں کے اوپر. انگریز کا کوئی رائٹ نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے رقبے جو ہے جو یہاں کے لوگوں کی ملکیت ہیں، جو یہاں کی عوام کی ملکیت ہیں، وہ ان لوگوں کو دے کر جائے. لیکن وہ دے کر گئے اور ان کے ایمان کے اوپر اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے اس سے، اور انہوں نے انہی زمینوں کی پیداوار اور انہی سے آنے والے پیسوں سے استعمال کر کے اپنے علاقے کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنا غلام بنا کے رکھا، ان سے ووٹ لیے، پاور جو کوریڈورز ہیں ان کے اندر ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ شامل رکھا، اور مجموعی طور پہ انہوں نے دین کی کوئی خدمت نہیں کی. علامہ اقبال کی ایک بڑی پیاری نظم ہے جو آپ نے سنی بھی ہوگی، جس کا پہلا شعر ہے یہ: اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمر آ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کو لہو سوز یقین سے، کنجشک فرومایا کو شاہین سے لڑا دو. اس کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، آپ سنیے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں وہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. تو یہ پیران کلیسا بنے ہوئے ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. اور میں اس میں خصوصی طور پہ یہ کہنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ان کے ذریعے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہراہ کے قریب ہے. آپ خود بھی بات کریں، آپ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے. یہ لوگ اسلام اور پاکستان کے اگر وفادار ہوتے تو ان کی تاریخ میں غداری نہ لکھی ہوتی، ان کی تاریخ میں انگریزوں کی طرف سے دی ہوئی جاگیریں اور مرات نہ لکھی.